ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک موچی رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا، اس کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ ایک دن ایک آدمی اس کی دکان پر آیا اور اس سے کہا کہ میرے جوتے پالش کر دو۔ موچی نے اس کے جوتے چمکا دیے۔ وہ آدمی خوش ہو کر بولا، تم نے مجھے خوش کر دیا، مجھے تمہارا کام بہت پسند آیا، میں تمہیں انعام دوں گا۔ اس نے موچی کو بتایا کہ میں ایک جادوگر ہوں اور جنگل میں ایک جھونپڑی میں رہتا ہوں۔ اس نے ایک چٹکی بجائی اور ایک بکری نمودار ہو گئی۔ اس آدمی نے موچی سے کہا کہ یہ ایک جادوئی بکری ہے، تم اسے یہ الفاظ کہو کہ اے بکری خود کو جھاڑو اور خوش قسمتی باہر لاؤ۔ یہ کہہ کر جادوگر دور جا کر غائب ہو گیا۔ موچی نے کہا کہ چلو بکری کو آزماتا ہوں۔ اس نے جب یہ الفاظ کہے کہ اے بکری خود کو جھاڑو اور خوش قسمتی باہر لاؤ، بکری نے خود کو جھاڑا اور سونے کے سکے نیچے گرے۔ موچی خوش ہو گیا اور اپنا سامان سمیٹ کر بکری کو کاندھے پر اٹھا کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ رستے میں اس کی خالہ نے اسے بکری اٹھائی دیکھا۔ وہ بولی، اے بیٹے آؤ کچھ دیر اپنی خالہ کے ساتھ بیٹھو۔ اس نے سوچا چلو کچھ دیر آرام کر لوں گا، پر اندر جانے سے پہلے اس نے اپنی خالہ سے کہا کہ اس بکری سے یہ مت کہنا کہ اے بکری خود کو جھاڑو اور خوش قسمتی باہر لاؤ۔ پھر وہ اندر بیٹھ گیا اور خالہ نے کہا میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ کچن میں گئی اور بکری سے وہی الفاظ کہے۔ جب خالہ نے سونے کے سکے دیکھے تو حیران ہو گئی۔ اس نے موچی کی چائے میں ایک دوا ملا دی۔ چائے پی کر وہ سو گیا اور اس کی خالہ نے جادوئی بکری کو اپنی بکری سے بدل دیا۔ کچھ دیر بعد موچی اٹھا اور اپنے گھر روانہ ہوا۔ جب وہ گھر پہنچا تو سونے کے سکے بیوی کو دیے اور بکری کے بارے میں بتایا۔ جب اس نے بکری سے وہی الفاظ کہے تو بکری اپنی جگہ سے بھی نہ ہلی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ جادوگر نے کہا تھا کہ وہ جنگل میں رہتا ہے۔ وہ جادوگر کے پاس آیا اور اسے سب بتایا۔ جادوگر ایک رحم دل انسان تھا۔ اس نے موچی کو ایک کپڑا دیا اور کہا کہ اس کپڑے کو اپنے بازو پر پھیلاؤ اور کہو، اے جادوئی کپڑے دعوت مہیا کر، تمہارے سامنے کھانوں سے سجی میز نمودار ہو جائے گی۔ موچی خوش ہو کر واپس ہوا۔ رستے میں پھر وہ اسی خالہ کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ خالہ کے ساتھ مل کر دعوت اڑاتا ہوں۔ وہ اندر گیا اور خالہ کے سامنے کپڑے کو وہی الفاظ کہے کہ اے جادوئی کپڑے دعوت مہیا کر، تو کھانوں سے بھری میز نمودار ہوئی۔ خالہ نے چپکے سے کھانے میں وہی دوا ملا دی۔ موچی نے کھانا کھایا اور پھر سو گیا۔ خالہ نے وہ جادوئی کپڑا ایک عام کپڑے سے بدل دیا۔ موچی اٹھا اور گھر روانہ ہوا۔ گھر پہنچا اور بیوی کو کپڑے کے متعلق بتایا۔ جب اس نے وہی الفاظ کہے تو کچھ بھی نہ ہوا۔ اس بار موچی سارا معاملہ سمجھ گیا۔ وہ پھر سے جادوگر کے پاس آیا اور اسے سارا معاملہ بتایا۔ جادوگر نے اسے ایک جادوئی پر دیا اور کہا کہ اس خالہ کے گھر جاؤ اور اسے کہو کہ اس پر کو جو بھی کہتا ہے کہ اے جادوئی پر میری مراد پوری کرو تو اس کی ہر مراد پوری ہوگی، مگر اصل میں جب وہ یہ الفاظ کہے گی تو یہ پر اسے گدگدانا شروع کر دے گا، اور جب تم کہو گے کہ اے جادوئی پر میری مراد پوری ہوئی تو یہ رک جائے گا۔ وہ جادوگر کا شکریہ ادا کر کے خالہ کے گھر کی طرف گیا۔ اس نے خالہ کو وہی کہا جو جادوگر نے اسے کہنے کو کہا تھا۔ خالہ نے جب وہ الفاظ دہرائے، اے جادوئی پر میری مراد پوری کر، پر نے اسے گدگدانا شروع کر دیا۔ جب وہ بہت تنگ ہوئی تو اس نے موچی سے کہا کہ اسے روکو۔ موچی نے کہا نہیں، پہلے تم مجھے بتاؤ کہ میری بکری اور جادوئی کپڑا کہاں ہیں۔ خالہ بولی، وہ اندر ہی ہیں۔ موچی نے اپنی جادوئی بکری اور کپڑا لیا اور پر سے کہا کہ اے جادوئی پر میری مراد پوری ہوئی، پر رک گیا اور موچی کے گرد گھومنے لگا اور اسے جادو سے غائب کر کے اس کے گھر پہنچا دیا۔ موچی نے اپنی بیوی کو سب بتایا اور دعوت کے مزے اڑائے، اور پھر ان سکوں سے وہ غریب لوگوں کی مدد کرتا اور خوشی سے رہنے لگا۔